محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم کے ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے۔ سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، مہر ان کے قدم کی لگائی گئی، چاہے ابدال ہو چاہے اقتاب ہو، میرے غوث جلی کا بنا خان ہے۔ نعرہ غوث اعظم لگاتے رہو، اس میں اعظم ہے یہی لاہور ہے جس کو سنتے ہی جل جاتا شیطان ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 11 سورہ یونس آیت نمبر 62 63 64، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ متنبہ ہو جاؤ، شک مت کرو، جو اللہ کے ولی ہیں نہ ان پہ کوئی غم ہے نہ ان پہ کوئی خوف۔ اب اللہ کا ولی ہے کون؟ رنگ میں رنگا جبہ کبہ پہننے والا، عورتوں کی طرح چٹا دھاری بال رکھنے والا، 20 انگوٹھی پہننے والا نہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان والے ہیں، متقی پرہیزگار۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا ولی موقع میں مل گیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ جب نبی کو کہہ سکتے ہیں تو ولی کے بارے میں کہنے میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ قرآن ارشاد فرماتا ہے، لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ولیوں کی دنیاوی زندگی بھی کامیاب ہے، آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں، ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ سرکار غوث اعظم قصیدہ غوثیہ میں ارشاد فرماتے ہیں، انا الجیلی محی الدین اسمی وعالامی علی الراس الجبالی، میں جیلان کا رہنے والا ہوں، میرا نام محی الدین ہے، میرے عظمتوں کے جھنڈے پہاڑ کی چوٹیوں پر لہرا رہے ہیں۔ وَلَوْ أَلْقَيْتُ السِّيفَ فَوْقَ بَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَىٰ تعالی، اگر میں اپنا راز کسی مردے پر رکھ دوں تو خدا کے حکم سے وہ زندہ ہو جائے۔ نظرت الی بنات اللہ جمعہ کخردلۃ علی حب اتصالی، میں نے اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھا جیسے ہتھیلی بھرائی کا۔ آج یا غوث کا نعرہ ہم بلند کرتے ہیں، غوث اعظم ہماری مدد کرتے ہیں، اور یہ پاور رب العالمین نے دیا۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ غوث ہو، خواجہ ہو، ولی ہو، کتب ہو، کوئی بھی ہو، ہماری طرح مجبور ہے۔ آئیے قرآن پاک کی روشنی میں آپ دیکھیں کہ اللہ اپنے محبوب بندوں کو کتنا پاور عطا فرماتا ہے۔ اٹھائیے قرآن مجید کا پارہ نمبر 19 سورہ نمل آیت نمبر 38 39 40۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے درباریوں، شاہ سبا کی رانی بلقیس مسلمان ہونے کے لیے ملک یمن سے ملک شام کی طرف چل چکی ہے۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، دربار سلیمان علیہ السلام سے بلقیس کے محل تک جانے میں 1 مہینہ لگتا ہے، تو آنے میں کتنا لگتا ہے؟ ادھر دیکھیے، جانے میں 1 مہینہ، تو آنے میں 1 مہینہ، تو آنے جانے میں 2 مہینہ۔ اور تخت بلقیس 240 فٹ کا لمبا، 180 فٹ کا چوڑا، 90 فٹ کا اونچا، اور 7 محل کے بیچ میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا، اے میرے درباریوں، تمہیں وہ کون ہے طاقت والا جو بلقیس کے آنے سے پہلے تخت بلقیس میرے دربار میں پہنچا دے؟ دربار سلیمان علیہ السلام میں انسان بھی ہے، جنات بھی ہے۔ آپ جانتے ہو جنات بہت پاور والا ہوتا ہے۔ جنات اگر چاہے تو اپنے سینے کو چوڑا کر دے تو یہاں سے پورا تک پہنچ جائے۔ ایک بڑے پاور والے جنات نے کھڑے ہو کر کہا، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ اس بڑے جنات نے کہا کہ میں تخت بلقیس کو آپ کے دربار میں مجلس برخاست ہونے سے پہلے لاؤں گا، میں طاقت والا بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں۔ مجلس برخاست ہوتی تھی 12 بجے دن میں، تو کب تک لانے کی بات کیا؟ 12 بجے سے بولو، 12 بجے تک مجلس برخاست ہوتی تھی، کہا مجلس برخاست ہونے سے پہلے لاؤں، اور اس کے آنے میں پتہ نہیں کتنا دن لگتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم نے اس سے پہلے کون لائے گا؟ سنو بٹالہ والوں، جہاں جناتوں کا پاور ختم ہو جائے وہاں سے ولی کی طاقت کی شروعات ہوتی ہے۔ جنات دم بخود ہے، قال
الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. اب وہ کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا پلک چھپکنے سے پہلے پھیلا. یہ پلک اوپر سے نیچے آئے اس سے پہلے میں لاؤں گا. پلک چھپکی نہیں. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ تخت بلقیس سامنے آ گیا. فرمایا کہ میرے رب کا فضل ہے. لانے والے کا نام عاصم ابن برقیہ ہے. اب بتانے والے سنو، تمام نبیوں میں ہمارا نبی سب سے افضل ہے اور تمام ولیوں میں ہمارا غوث بولو. حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی عاصم ابن برقیہ اگر پر مارنے کے اندر 2 مہینے کا سفر طے کر کے تخت بلقیس ملک شام لا سکتے ہیں تو ہمارا غوث اعظم پل مارنے کے اندر بغداد سے چل کر ہم لوگوں کی مدد کر کے جا سکتے ہیں. یہ شہزادہ رسول ہے. جبھی تو اعلیٰ حضرت بول اٹھے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا. اس کا شکیل جو میرا غوث ہے اللہ دلا بیٹا. اونچوں کے سروں سے قدم آڑا پھیرا اور کیا قدر جس پہ حمایت کا پنجہ تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں ٹوٹتا تیرا. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی ولی اور ولایت کے تاجدار بن کے آئے، لیکن آپ کا معمول یہ رہا 40 سال تک ریاض و مجاہدہ کرتے رہے اور 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کیا. تم ہو نا غوث اعظم کے دیوانے؟ کہتے ہو نا کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. تمہارے غوث سے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کیا ہے. تم اگر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں، لیکن اگر ہو دیوانے غوث اعظم تو یہ وعدہ کر لو غلام غوث 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھے گا. وعدہ کرو 5 ٹائم نماز آپ کو پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے. کوئی اور ہوگا جو سنا کے جائے گا، میں پلا کے جاؤں گا. اپنے گھر والوں کو اعلان کر دو کہ میری کمائی کا اگر تمہیں کھانا ہے، بیوی ہو، بیٹی ہو، بیٹا ہو، بہن ہو، بھائی ہو، کوئی بھی ہو، اعلان کر دو آج کے آج کہ 5 وقت نماز کی پابندی سب کو کرنا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بچے تمہارے 7 سال کے ہو جائے نماز کا حکم دو، جب 10 سال کے ہو جائے مار مار کے نمازی بناؤ تاکہ بالغ ہونے سے پہلے تمہارا بچہ نمازی بن جائے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سال 11ویں شریف میں دربار غوث کی حاضری ہوئی. اچانک غوث اعظم نے بلا لیا، کربلا شریف کی حاضری ہوئی اور اپنے ماتھے کی آنکھوں سے میرے دربار غوث اعظم کو دیکھا جہاں دنیا کا ہر ولی قطب غوث جتنے بھی ہیں سب حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ وہ ہے تاجدار بغداد جن کا ارشاد ہے کہ مجھ سے مدد مانگنے والا اگر پورب کے کونے میں ہو میں پچھم میں رہوں تو ہاتھ بڑھا کے وہیں سے اس کی مدد کر دیتا ہوں. اب اگر کوئی یہ بولے کہ اتنی جلدی کیسے، تو ہاتھ غوث اعظم کا ہوگا، قدرت خدا کی ہوگی. اگر غوث اعظم وٹالہ والوں سنگم نگر والوں کو دیکھتے ہیں تو نظر غوث اعظم کی ہے، پاور خدا کا ہے. اگر غوث اعظم ایک سیکنڈ میں آ کے جا سکتے ہیں تو قدم غوث اعظم کا ہے، پاور خدا کا ہے. اور یہ جمال الدین اپنی طبیعت کی بنیاد پر نہیں بولتا، یہ حدیث قدسی بخاری شریف میں بھی ہے، تفسیر کبیر میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بندہ جب نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے قریبی بندہ بن جاتا ہے. چلتا ہے پاؤں ہوتا ہو، دیکھتا ہے آنکھ ہوتا ہو، سنتا ہے کان ہوتا ہو اور بولتا ہے زبان ہوتا ہو. اللہ تعالیٰ تمام اعضاء انسانی سے پاک. اللہ تعالیٰ پاک خدائی پاور اسے حاصل ہو جاتا ہے. اور جب خدائی پاور حاصل ہو جائے تو ایک سیکنڈ میں غوث اعظم آ کے چلے جائے. کوئی تعجب کی بات ہے؟ زور سے بولو. عزیزان ملت اسلامیہ، آج تحفظ ایمان کانفرنس بھی ہے. کچھ لوگ کا یہ عقیدہ ہے
کہ نماز میں اگر حضور کی طرف کوئی خیال لے جائے تو بیل اور گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے بدرجہ بدتر ہے. زور سے بولو کتاب کا نام صراط مستقیم، صفحہ نمبر 118. جب بولو گے جمال الدین لا کے آپ کو دکھا دے گا. غلط ثابت کرنے والے کو 1 لاکھ روپے کا انعام. کوئی یہ نہ بول دے کہ پانی کا پانی ہوگا. اور ہم سنیوں کا عقیدہ ہے جس نمازی کے نماز میں مصطفیٰ جان رحمت کا خیال نہ آئے وہ نماز نہیں ہوتی ہے. ان لوگ کا عقیدہ ہے کہ حضور کی طرف خیال جائے تو بیل اور گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے بدتر ہے. اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اگر نبی کا خیال نہ آئے تو نماز نہیں ہوتی ہے. اب آئیے قرآن سے اس کا فیصلہ کرا لیں. اٹھائیے قرآن مجید کا پارہ نمبر 9 سورہ الانفال آیت نمبر 24. پہلے شان نزول سن لیجیے. 2 حدیثیں ہیں. پہلی عبی بن کعب والی حدیث ترمذی شریف میں ہے اور سعید بن معلہ والی حدیث بخاری شریف میں ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی. عبی بن کعب نماز میں تھی، سوچا نماز پوری کر لوں پھر رسول کے دربار میں حاضر ہو جاؤں. نماز پوری کرنے کے بعد ایک سیکنڈ دیری نہیں کیے، کہیں نہیں گئے، سیدھا دربار مصطفیٰ میں. اور سیم حدیث سعید بن معلہ کی یہی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبی بن کعب کیا تم نے میری آواز نہیں سنی؟ اگر سنی تو دیر کیوں کیا؟ تو وجہ انہوں نے بتائی کہ یا رسول اللہ سنا تو تھا لیکن نماز میں تھا، سوچا نماز پوری کر لوں پھر آپ کے دربار میں حاضر ہو جاؤں. یہی جواب سعید بن معلہ نے بھی دیا. تو اب بتانا والے بولو معقول جواب دیا تھا. نماز میں تھے، تمام عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز ہے. نماز پوری کر کے آیا ہوں تو اللہ کے رسول کو یہ کہنا چاہیے تھا نماز پڑھ کے آئے ہو بہت اچھا کیا. کان کھول کر سنو. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عبی بن کعب، سعید بن معلہ، کیا تم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت نہیں کی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو جب اللہ اس کا رسول بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ. علماء فرماتے ہیں فوراً حاضر ہو جاؤ. نبی جو کہے اسے کرو. اور جہاں سے نماز چھوٹی تھی وہیں سے پوری کر لو. ایک طرف نماز ہے، ایک طرف اطاعت رسول ہے. دونوں میں سے فرق کس کو؟ اطاعت رسول کو. اس لیے کہ اطاعت رسول یہ جانی ایمان ہے. تو اب آپ سمجھ گئے کہ نمازی کو نماز میں رسول بلائے آئے تو نماز نہیں ٹوٹے گی. تو اگر نماز میں رسول کا خیال آیا تو نماز کیسے ٹوٹے گی؟ میرا نام جمال الدین ہے. آپ نے کہا جمال الدین مولوی صاحب السلام علیکم، میرا خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولو. ایسا ہو سکتا ہے کہ میں تم کو سلام کروں تمہارا خیال نہ آئے؟ ہر نمازی نماز میں کہتا السلام علیکم یا ایھا النبی، اے نبی تم پر سلام ہو. تو بولو خیال آئے گا کہ نہیں؟ قرآن نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. نماز قائم کرو، زکات دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. طریقہ کیسے بتایا؟ رسول پاک نے. وضو کیسے کرے، غسل کیسے کرے، اور واجبات نماز کیا ہے، فرائض نماز کیا ہے، یہ سب رسول پاک نے. تو بولو خیال آئے گا کہ نہیں؟ آئے گا. اب اگر کوئی یہ اپنا عقیدہ بتائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو ہے لیکن غیب نہیں جانتے، یہ عقیدہ ہے کچھ لوگ کا نا. نبی تو ہے لیکن غیب نہیں جانتے. غیب جاننے والا صرف خدا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سارے جہان کا غیب جاننے والا صرف خدا ہے، اور خدا نے جسے چاہا غیب کا علم عطا فرما دیا. اٹھائیے قرآن مجید کا پارہ نمبر 29 سورہ جن آیت نمبر 26-27. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. عالم الغیب اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو قابو نہیں دیتا مگر اس کو جو اس کے چنے ہوئے بندے یعنی رسول ہے. میں اپنا رومال کسی کو نہیں دوں گا، لیکن میں مولانا شہاب الدین کو دوں گا جو میرے دوست ہیں.
दूंगा नहीं, मिसाल दे रहा हूं। कल तो तुम बोलो कि मैंने के सामने आपने कहा था मिसाल दे रहा हूं, किसी को नहीं दूंगा मगर उसको दूंगा जो मेरा प्यारा दोस्त है। तो दोस्त को मिलना साबित हुआ कि नहीं हुआ? आलुल गैब पढ़ा युज़िरु अला गैबी अहदा लिल्लाह वली तलबी रसूल। आलुल गैब अपने गैब पर किसी को काबू नहीं देता मगर उसको जो उसके चुने हुए बंदे यानी रसूल है, सबको नहीं देता, रसूल को देता है। पारा नंबर 4 सूरह आल इमरान आयत नंबर 179। वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अला गैब वलाकिन्नल्लाह यस्तबी लिरुसुलिहि मन यशा। और अल्लाह ये शान नहीं कि ये लोगों तुम्हें गैब का इल्म दे दे, ये आम लोगों तुम्हें गैब का इल्म दे दे, अल्लाह की शान नहीं। अल्लाह चुन लेता है अपने रसूलों को, उन्हें गैब का इल्म अता फरमाता है। उठा लिया कुरान मजीद का पारा नंबर 5 सूरह निसा आयत नंबर 113। वअल्लमका मा लम तकुन ताअलम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ए महबूब, जो कुछ तुम नहीं जानते थे रब ने सब बता दिया। तफसीर जलालैन में इसकी तफसीर है ऐ मिनल अहकाम वल खैर, जितने हकाम कहते हैं खैर रब ने महबूब को सब बता दिया। तो बोलो अब बचा क्या? बोलो। एक साहब बोलने लगे कि नबी को गैब है तो कितना है? मैंने कहा उठाइए कुरान मजीद का पारा नंबर 30 सूरह तकवीर आयत नंबर 24। वमा हुवा अल गैबि बिज़नीन। और ये नबी गैब की बातों के बताने में बखील नहीं, सखी है। और सखी वही होगा जो इनमें गैब का खजाना रखा हो। सखावत का लिहाज 1400 साल पहले बता दिया था कि जमात निकलेगी, गिरोह निकलेगा, देखने में बड़े भोले भाले नजर आएंगे लेकिन वो दज्जालों का झूठों का गिरोह होगा। नबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूनु फी आखिर ज़मान दज्जालून कज़बून यातूनुकुम मिन अल-हदीस बिमा लम तसऊ अंतुम वला आबाउकुम। एक जमात ऐसी निकलेगी, देखने में बड़े अच्छे नजर आएंगे लेकिन वो झूठों की कज़्ज़ाबों की जमात होगी और ऐसी सी बात लाएंगे जिसको न तुमने सुना होगा न तुम्हारे बाप दादा ने सुना होगा। कैसी कैसी बात? नमाज में एक नबी का ख्याल ना है, कैसी कैसी बात? या रसूलुल्लाह कहना शिर्क है, कैसी कैसी बात? नबी हमारी तरह मजबूर है, कैसी कैसी बात? नबी मक्का मिट्टी में मिल गए। पूरे दुनिया वहाबियत को जवान का चैलेंज है। मक्कतुल मुकर्रमा में गंगे की चोट पर मैंने ऐलान किया था, अगर कोई भाई का ध्यान ये हदीस दिखा दे कि नबी कौनैन मक्का मिट्टी में मिल गए, जमालुद्दीन 2 लाख रियाल देने के लिए तैयार। एक साथ खड़े हो गए, बोले तुम साबित कर सकते हो कि नबी जिंदा है? मैंने कहा उठाओ सिद्धा की मशहूर हदीस पाक इब्ने माजा शरीफ सफा नंबर 76, मिशकात शरीफ सफा नंबर 121। रावी हदीस हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु साहब ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, आपके विसाल के बाद क्या हम दरूद का नजराना ऐसे ही पेश करते रहे जैसे अभी कर रहे हैं? कब इंतकाल के बाद? बोलो, इंतकाल के बाद आपका जब विसाल हो जाएगा ऐसे पढ़ते रहे मुस्तफा गाना वो यार गाना आगे हो जाए यार। मेरे साथ सुनो, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अन ताकुला सानल अंबिया व नबियुल्लाह हय्युन जुरहो। बेशक अल्लाह ने जमीन पे हराम कर दिया कि वो नबियों के जिस्म को खाए, तो अल्लाह के नबी जिंदा है। रसूल क्या फरमाते हैं? अल्लाह के नबी, अरे जोर से बोलो, रोजी दिए जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जमीन पे हमारी तुम्हारी तरह नहीं, आलिम बरज़ख में दुनियावी हकीकी जिंदगी के साथ जिंदा है। तो नबी ने क्या फरमाया? नबी जिंदा। बोलो जल्दी से, क्या क्या इशारा मत करो। हुजूर ने क्या फरमाया? नबी जिंदा। जो भी हुजूर का कलमा पढ़ता है किसी भी फुर्ते का, तो जब हुजूर ने कह दिया कि नबी जिंदा है, तो प्यारी तो ये है कि वो बच्चे की चौक पर ये ऐलान कर दे कल से, तू जिंदा है बल्ला, तू जिंदा है बल्ला, मेरे चश्मे आलम से छूट जाए। जो कोई ये बोले कि नबी तो है लेकिन गैब नहीं जानते, उसने नबी को नबी माना। नबी का माना है गैब की खबरों का जानने वाला और बताने वाला। अब नहीं आना। अरबी डिक्शनरी मिसबाहुल लुगात सफा नंबर 847, अल मुंजिज सफा नंबर 987।
نبی کا معنی غیب کی خبروں کا اللہ کے الہام سے غیب کی خبروں کا جاننے والا اور بتانے والا.